عنوان کیا ہے؟ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ ضرور بے ضرور تم اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے، راستے میں کہیں بھیڑیے کے سپرد نہیں کر دو گے جیسے یوسف کے باری تم نے کیا تھا۔ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، ضرور بے ضرور اسے میرے پاس لاؤ گے، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، ہاں مگر یہ کہ تمہیں سب کو گھیر لیا جائے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ أَن يُحَاطَ بِكُمْ، تم سب کو گھیر لیا جائے تو الگ مسئلہ ہے۔ تیار ہو گئے، قسم دے دی۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، پھر جب دے دیا باپ کو سب نے اپنا پختہ وعدہ، اب حضرت یعقوب علیہ السلام بولے اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ ان باتوں پر نگہبان ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے ظاہری طور پر تم سے قسم لے لی، اعتماد لے لیا، لیکن اب بھی میرا بھروسہ اور میرا نگران میں اپنے اللہ کو بناتا ہوں۔ اب ذرا اگلی بات حضرات غور کیجیے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ بسم اللہ، تیاری ہو گئی، قافلہ تیار ہونے لگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹو تم جا رہے ہو ملک مصر میں، وہاں جاتے وقت تم سارے کے سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ کیوں؟ جب ایک دروازے سے داخل ہوں گے اور 10 خوبصورت ہٹے کٹے صحت مند اور حسن و جمال والے، تو کہیں تمہیں نظر بد نہ لگ جائے، نظر بھی لگ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق وَلَهُ رُقْيَةٌ، نظر لگنا یہ حق ہے اور اس کے لیے دم بھی ہے۔ دم کیا ہے کہ نظر نہ لگے؟ بسا اوقات انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، کوئی معصوم بچہ وہ کھیل رہا ہوتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے انسان کو، وہ نگاہوں میں ایسا بڑا خوبصورت لگتا ہے، تو اس کا دم یہ ہے کہ یہ پڑھ لے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لے۔ اپنی دکان میں گیا، ماشاءاللہ نیا مال آیا ہے، او دکان بھری ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے اور بڑا مزہ آ گیا، تو کہ یہ نہیں، بس حضور فرماتے یہ پڑھ لے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، نظر نہیں لگے گی، یہ اس کے لیے دم ہے۔ نظر لگ جاتی ہے، اس کا حل یہی ہے کہ وہ اعمال اختیار کیے جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آج کل ایک عجیب دور آ گیا ہے، کسی کو تھوڑا سا مسئلہ ہو جناب ہو اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، فوراً جناب کسی پیر کے پاس ہو تعویذ دے دو، اور وہ بھوپے تیار بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو لوٹنے کے لیے کہ آج ہی ہاں بالکل ہم نے ابھی چیک کیا ہے آپ کے بچے پر تعویذ ہو گئے اور بڑے اثر ہو گئے۔ ایسا مت کرو۔ ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی تھے، اور یہ میواتی ہوتے ہیں نا مہاجر، وہ حضرت کی زبان میواتی تھی، تو حضرت تشریف فرماتے تو ایک میواتی بابا آ گیا، کہنے لگا ارے مولوی، حضرت نے فرمایا جی کیا ہو رہا؟ کہنے لگا بچے تو دم کر دے، اس سے نظر لگ گئی۔ تو حضرت نے فرمایا بابا بات سن، تعویذ میں کو نہیں دینا، یہ مسنون اعمال ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے اس پہ دم کر دے تیرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس بابے کے ذہن میں وہی پرانی بات، کوئی تعویذ وغیرہ ہونا چاہیے۔ وہ گیا ایک دن 2 دن، کہا بابا آرام کو نہیں آوے، تنا کہہ رہا کہ مجھے وہ دے دے تعویذ دے دے تعویذ۔ 1 دن 2، حضرت نے فرمایا جا بابا جو حضور نے وظیفہ بتایا وہ پڑھ، قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، یہ پڑھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ پھر آ گیا، کہتا ٹھیک نہیں ہویا۔ تو پھر حضرت نے فرمایا بات سن بابا، جسے نبی کے بتائے ہوئے وظیفے سے آرام نہیں آتا اس کا مر جانا بہتر ہے۔ ذرا غور کرو، حضور کا بتائے ہوئے، کیونکہ اعتماد ہے نہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لو، اب اگر کوئی پڑھے تو پھر بھی نظر لگ جائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب دیکھو اس وظیفے میں اثر نہیں بلکہ کمی میرے پڑھنے میں ہے، کیونکہ میرے حضور کے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے جو فرمایا ٹھیک فرمایا، وہ فرما گئے کہ یہ پڑھ لو نظر نہیں لگے گی، اس کے بعد بھی اگر نظر لگ جاتی ہے تو مجھے اپنا جائزہ لینا چاہیے۔
میرے اندر کو نقص ہے، میرے پڑھنے میں کمی ہے، میرے ایمان اور یقین میں کمی ہے، جس کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوا، ورنہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں وقت کے پیغمبر نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وجہ یہ تھی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اور نظر لگ کے کہیں تمہارے طبیعت پر اثر نہ پڑ جائے۔ اور یہ مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی نگاہ بڑی سخت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بہت اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں منزل کا اہتمام کرو۔ منزل ہے 33 آیات، منتخب قرآن مجید کی 33 آیات ہیں، اس کا نام رکھا گیا ہے منزل۔ آپ وہ صبح گھر میں جیسے یاسین شریف پڑھتے ہو تو وہ منزل 33 آیات پڑھو اور پانی پہ دم کر لو، کیونکہ معصوم بچے تو نہیں پڑھ سکتے، آپ تو پڑھ سکتے ہو، وہ دم کر دو، اور گھر کی عورتیں بھی پڑھ کے وہ بھی اسی پانی میں دم کر دے، اور بچے جب جاگ جائے پانی مانگے جس وقت تو ان کو اسی میں سے پلاؤ، منزل میں سے، وہ جو منزل کا دم کیا ہوا ہے۔ منزل 33 آیات بہت آسان ہے، ادھر سے بھی مل جائے گی کسی کتاب گھر سے بھی، میں نے بھی منگوائی ہوئی ہے، اللہ کرے پہنچ جائے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں جیسے ہم پہلے ہر سال آپ کو قرآن مجید کا ہدیہ دیتے ہیں تو اس سال بھی ہدیہ دوں، تو میں رابطہ کیا ہوا ہے، امید ہے انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ تو وہ منزل بھی، تو یہ 33 آیات بڑا آسان وظیفہ ہے، کہیں تم جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ بڑے حساس طبیعت کے ہوتے ہیں، تھوڑا سا بچے کو رونے لو، بچہ ہے اس نے رونا تو ہے، ایک بچہ لے آئے کہ یہ بچہ رو رہا ہے، میں نے کہا یار کافی دیکھا ابھی رو رہا ہے، تو میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے نہیں یہ روئے نا، میں نے کہا اور کون روئے گا، یہ نہ روئے تو اور کون روئے گا؟ میں نے کہا چلو میں دم کرتا ہوں، یہ آئندہ بخاری شریف پڑھائے گا۔ بچہ ہے یار، اس نے رونا ہے، معمولی بچہ ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اس کو تکلیف ہے، تو بس ٹھیک ہے، جلدی وہ متاثر ہو جاتے ہو، جلدی کرو، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ تو حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا وقال یا بنی، اور فرمایا ہو میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، بلکہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہونا کئی مختلف دروازوں سے، الگ الگ دروازوں سے، دو ادھر سے دو ادھر سے۔ پرانے دور میں دروازے ہوتے تھے شہر کے، ہمارے یہ ملتان قریب ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، حرم گیٹ، دلی گیٹ، گوہڑ گیٹ، یعنی سارا شہر وہ دروازوں میں بند ہوتا تھا، تو وہ شہر میں انٹری کے لیے کسی نہ کسی دروازے سے انٹر ہونا پڑتا تھا۔ اب تو وہ سارا پھیل گیا، لیکن نام تو اب بھی باقی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، داخل ہونا مختلف الگ الگ راستوں سے۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، یہ جملہ بھی غور کرو، کہا بیٹو میں نے یہ تمہیں کہا تو ہے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، لیکن اگر تم الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے پھر بھی نظر لگ گئی تو وہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ میں اللہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ بسا اوقات انسان ایک تدبیر کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہونا تھا، ہو گیا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں نہیں فائدہ دے سکتا تمہیں اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا، کیونکہ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، حکم صرف اللہ کا۔ ہم تو انسان ہیں، ہم تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، آدمی جا کے دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے، بس آگے روزی دینا تو اللہ کا کام، وہ کیا کر سکتا ہے؟ کسی کو پکڑ کے لا سکتا ہے؟ وہ بسا اوقات ایک معمولی سا ہوتا ہے چائے والا، وہ اتنی کمائی کر کے جاتا ہے، بڑے بڑے دکاندار بھی کمائی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور یہ اللہ کو پتا ہے میں نے کس کو کس وقت کتنی روزی دینی ہے، وہ سب ان کے فیصلے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے۔ علیہ توکلت، فرمایا اسی پر مجھے اعتماد ہے، بس علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ادھر ادھر کے وہم، یہ وسوسے وہ نہیں ہے، بس اپنی طرف سے تدبیر اختیار کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آتا حضور پوچھتے السلام علیکم، سلام کے بعد کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، میرے مہمان ہو یا کسی اور کے مہمان ہو؟ تو وہ ایک صحابی آئے، حضرت نے پوچھا جی کہاں سے آئے، نام بتایا، کہ ہاں کیا کرنے آئے؟ جی آپ سے ملنے۔ آپ کا اس مدینہ میں کوئی اور میزبان ہے یا میں ہوں؟
اس نے کہا جی آپ میرے میزبان ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، یعنی میرا اور کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کس چیز پہ آئے ہو؟ کہا جی اونٹنی پر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ اونٹنی کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ باہر میں نے کھلی چھوڑ دیا توکل کر کے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کوئی توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے قیدھا وتوکل، اس کو باندھ دے پھر توکل کر، بس۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا لاک کر دے، باقی بھروسہ اللہ پر، حفاظت اللہ نے کرنی، گاڑی ہوتی ہے اس کو لاک کر دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی لاک ہی نہ کرے اور کہے کہ بس اللہ کے بھروسے پر، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ توکل کا معنی یہ ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صفحہ درست فرمائے۔